روح اردو۔ آج موضوع گفتگو ہے علامہ اقبال کی شامل نصاب دوسری غزل۔ اقبال کہتے ہیں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج، شاہی اور حکمرانی، مراد ہے سلطنت میسر ہونا، بادشاہت میسر ہونا۔ سپاہ کے معنی ہے فوج، مرد قلندر درویش آدمی، بارگاہ کسی روحانی بزرگ کی مجلس۔ شاعر کہتے ہیں کہ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں جو قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے وہ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے ہاں نہیں ہے۔ جیسا کہ سبھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ، مرکزی محور خودی کا فلسفہ ہے، خودی کا تصور ہے، اور وہ مرد مومن کی خودی کو کامل صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک خودی کے حصول کے لیے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں ضبط نفس، اطاعت الہی اور نیابت الہی۔ ان مراحل کے بعد آدمی مرد مومن یعنی مرد فقیر اور مرد درویش کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور فقیر جو کچھ چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس کی رضا اللہ کی رضا میں گم ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنی رضا کو اس کی رضا میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مطلع کے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی اور سچے فقیر یا درویش کی محفل میں جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کہیں اور میسر نہیں۔ درویشوں کی محفل میں جس دل آویز روحانی کیفیت کا احساس ہوتا ہے وہ نہ تو تخت و تاج کی سربراہی میں ملتی ہے کیفیت، اور نہ ہی لشکروں کی سپہ سالاری سے وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو لطف کسی مرد درویش کی بارگاہ میں بیٹھنے سے روحانی طور پہ قلب کو محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو روحانی اور خود کو پہچاننے کا درس صرف اور صرف مرد قلندر کی محبت سے ہی مل سکتا ہے۔ یہی وہ عظیم عمل ہے جس کا انسان روحانی طور پر متلاشی رہتا ہے۔ جب انسان مرد مومن کے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ خدا کو اس قدر راضی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور برگزیدہ ہو جاتا ہے، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی رضا کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور کسی اور جگہ پہ اقبال نے کہا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ولی کامل کی صحبت سے انسان فقر کے راستے سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ ولی کامل کی صحبت میں اسے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، خودی، خودداری اور خود نگری کا درس ملتا ہے، عبادت و ریاضت اور مجاہدے کا سبق ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ بارگاہ درویش میں قناعت، زہد اور
تدبر کا درس ملتا ہے۔ بصارت ہی نہیں بصیرت بھی عطا ہوتی ہے۔ جب کہ بادشاہوں کے دربار میں انسان چلا بھی جائے اور جان کی امان پا بھی لے تو خوف، غلامی اور بے توقیر ہونے کا احساس دامنگیر رہتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کسی مرد درویش کی محفل کو بادشاہت پر ترجیح دی ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں: صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا بت خانہ، مرد حق سچی بات کہنے والا، حق کا اظہار کرنے والا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب۔ نکتہ اہم بات کو کہا جاتا ہے، پوشیدہ چھپا ہوا۔ شاعر کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قدرت نے یہ شرف بخشا کہ وہ دنیا کو بتوں سے پاک کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خالق حقیقی رب ذوالجلال کے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک خدا، ایک اللہ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور مختار کل ہے۔ اس شعر میں اقبال نے توحید کا پرچار کیا اور توحید کے پرچار، توحید کی استقامت اور اس کے استحکام کی ذمہ داری مسلمان کو یاد دلائی۔ یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ایک خدا کے، ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں جتنے بھی بت موجود ہیں ان بتوں سے دنیا کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی میں بتوں کو توڑے۔ در حقیقت لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ مرد مومن شرک کو ختم کرے، بتوں کو توڑے اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو عام کرے۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا، اور بتوں سے مراد ہر وہ باطل چیز اور نظریہ ہے جو خدا کی وحدانیت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں ہرس کے بت ہیں، فرقہ واریت کے بت ہیں، برادری ازم کے بت ہیں اور صوبائیت اور لسانیت کے بت ہیں۔ ایک فرد کی سطح پر دیکھا جائے تو خواہشات، ذاتیات اور اس کے علاوہ ذاتی غرض اور مقصد کے حوالے سے کیسے کیسے بت ہیں کہ جن کی پوجا اس دور کے انسان کا شیوا بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی توجہ نظریہ توحید کے پرچار کی طرف سے ہٹ چکی ہے اور یہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ اب وہ مادیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اس مادہ پرستی زندگی کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ مغربی تہذیب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے اس دور کے مسلمان اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جب انہوں نے لا الہ کا اقرار کیا تو پھر اس دنیا کے باطل خداؤں کے ساتھ ان کی جنگ لازم ہو جاتی ہے۔ یہ نکتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں: وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ و خشت اینٹ اور پتھر، سنگ، پتھر، خشت، اینٹ کو کہا جاتا ہے۔
شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری دنیا وہی ہے جسے تو خود اپنی روحانیت اور ریاضت سے پیدا کرے، نہ کہ اینٹ اور پتھر کا یہ جہاں جو تیری نظر کے سامنے ہے۔ اقبال اس شعر میں مسلمان سے مخاطب ہیں اور اسے درس خودی دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تیرا اصلی جہاں یہ اینٹ اور پتھر سے بنے ہوئے مکانوں کی دنیا نہیں ہے، تیرا جہان وہ ہے جسے تو خود پیدا کرے۔ یعنی اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان مادیت کی بجائے اخلاقیات اور روحانیت کی طرف توجہ دیں اور مانگی ہوئی چیزوں سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ اشیاء پر اعتماد کریں۔ جیسا کہ اقبال نے کسی اور جگہ کہا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اقبال مسلمان کو مرد مومن کے روپ میں دیکھتے ہیں اور اسے باور کراتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے نہیں، دنیا اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جن کا مقصد تسخیر کائنات ہے اور کائنات کو اپنے تابع کرنا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ اقبال کے نزدیک مسلمان ایک آفاقی اور لافانی ہستی کا نام ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر چیز سے بلند اور برتر ہے۔ اس کا مقام مہر و ماہ سے بھی افضل ہے، بلکہ مسلمان کائنات کو مسخر کرنے کا جوہر رکھتا ہے۔ اصل میں شاعر مشرق مسلمان کو علم و عمل، محنت و مشقت اور جدت و اختراع کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ ان ہی کی جد و جہد سے ساری دنیا کا حسن و جمال اور ان ہی کی ریاضت و عبادت سے آخرت میں بھی عزت و وقار ہے۔ جیسا کہ خود ہی اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا مال و دولت اور اس کی اشیاء اصل دنیا ہے تو یہ بات بالکل غلط اور اہم کانہ ہے۔ ایک اعلیٰ انسان تو خود اپنی دنیا بناتا ہے، وہ اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ دنیا عملی کوشش اور ہمت و جرت سے پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے شعر میں اقبال کہتے ہیں، ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ ماہ چاند کو کہا جاتا ہے، مشت خاک مٹھی بر خاک یعنی انسان، آوار گانے راہ راستے میں بھٹکنے والے، راہ میں بھٹکنے والے۔ اقبال نے اس شعر میں برصغیر کے مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلایا ہے اور انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس بخشا ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلمان قوم جس کا مقام چاند ستاروں سے بھی بلند ہے، وہ ابھی منزل کے حصول کے لیے راستوں میں بھٹک رہی ہے۔ اقبال کو مسلمانوں کی بے عملی اور کاہلی بہت ناگوار گزرتی ہے، اس لیے اپنی شاعری سے انہوں نے ایک پیغام قوم کو دیا۔ اپنی شاعری کو اپنا پیغام پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے انہوں نے بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اقبال
بار بار برصغیر کے مسلمانوں کو کہتے تھے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب اقبال مسلمانوں کو کفار اور عیار قوموں کے زیر نگین دیکھتے تھے تو چیخ اٹھتے تھے اور کہتے تھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کے نزدیک مرد مسلمان کا مقام تو چاند ستاروں سے بھی کہیں آگے ہے۔ اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی منزل کی راہ میں بھٹک رہا ہے، غفلت اور سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بے ہمتی اور کم عملی کی وجہ سے وہ بھی اپنی منزل سے بہت دور ہے۔ منزل کو پانا اس کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ وہ تو ابھی تک راستے کی رنگینیوں میں الجھا ہوا ہے۔ دنیا کی رنگینی میں کھو کر وہ اپنی اصل منزل سے بھٹک چکا ہے۔ اقبال شعر میں مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں، انہیں عمل اور جدوجہد کا سبق دیتے ہیں، اتحاد اور اتفاق سے مل جل کر کام کرنے کا درس دیتے ہیں۔ برصغیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں اور آزادی کی منزل سے دور ہیں، وہ مسلمان ابھی اپنی منزل کے حصول کی راہ میں بھٹک رہے ہیں۔ ابھی ان کے جذبہ عمل میں وہ حدت اور شدت نہیں آئی کہ وہ جلد از جلد منزل سے ہمکنار ہوں۔ 5ویں شعر میں اقبال کہتے ہیں، خبر ملی ہے خدا یانے بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے۔ خدایان بحر و بر، سمندروں اور خشکی کے نگہبان مراد ہے۔ سمندروں اور زمین پر خشکی اور تری پر زمین کا انتظام سنبھالنے والے فرشتے۔ فرنگ انگریز کو کہا جاتا ہے، راہ گزر راستہ، سیلے بے پناہ زبردست سیلاب پرزور سیلاب۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے سمندر اور خشکی کا علم رکھنے والی ہستیوں یعنی فرشتوں نے اطلاع دی ہے کہ مغربی تہذیب، انگریزی تہذیب ایک زبردست سیلاب کی زد میں۔ اقبال درویش صفت اور فلاسفر انسان تھے۔ اپنی قوم کے حالات، واقعات اور دیگر حادثات سے وہ قوم کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ صرف مشرقی تہذیب کی تاریخ اور اس کے موجودہ مقام سے آگاہ تھے، بلکہ مغربی تہذیب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ وہ مغربی تہذیب کہ جو دیکھنے میں بڑی متاثر کن اور چکا چوند دکھائی دیتی ہے، لیکن فی الحقیقت اندر سے کھوکھلی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری چشم بصیرت مجھے یہ منظر دکھا رہی ہے، مجھے اللہ کے مقرب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب ایک زبردست سیلاب کی زد میں ہے اور وہ جلد ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اقبال نے اس طرح کی اور بھی دیگر پیش گوئیاں اپنے کلام میں جا بجا کی ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال نے اس شعر میں اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مغربی تہذیب، مغربی استعمار بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔
ایشیا اور دیگر ممالک پر انگریز استعمار کا غاصبانہ قبضہ جلد ختم ہو جائے گا۔ مغربی تہذیب آج اپنی شان و شوکت دکھا رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن کر رہ جائے گی۔ مغربی تہذیب جس راستے پر ہے، اس راستے پر بہت بڑا طوفان آیا چاہتا ہے۔ مغربی تہذیب اس طوفان کی زد میں ہے۔ اقبال مغربی تہذیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ اقبال کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ برصغیر کے لوگوں کو آزادی مل گئی، ہندوستان میں انگریزوں کی تہذیب کا خاتمہ ہوا اور انگریز تہذیب کی ظاہری چمک دمک جھوٹی تہذیب ثابت ہو کر سامنے آئی۔ چھٹے شعر میں اقبال کہتے ہیں، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ نصیب قسمت مقدر، جہان تازہ نئی دنیا، آہ صبح گاہ صبحوں کے وقت کی جانے والی دعا فریاد، اللہ تعالیٰ کے حضور کی جانے والی عبادت اور ریاضت۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، میری آہ صبح گاہی میں ایک تازہ جہاں آباد ہے، تو اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کر۔ اقبال دراصل صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک باعمل مسلمان مرد مومن بھی تھے۔ نماز اور مطالعہ قرآن کے پابند اور ایک باعمل مثالی مسلمان تھے۔ قرآن کی تلاوت وہ اس قدر انہماک، لگن اور خشوع و خضوع سے کرتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے قرآن پاک کے اوراق بھیگ جاتے تھے، جنہیں بقول ان کے ملازم دھوپ میں روزانہ خشک کیا جاتا تھا۔ اقبال کے زہد و تقویٰ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ غیر اسلامی ملک یعنی انگلستان کے شہر لندن میں بھی رہ کر یاد الہی کو نہ بھولے۔ دن رات لندن میں بھی وہ یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جیسا کہ ان کا شعر ہے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو دنیا میں کامیابی کا راز یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، بلند مقام کے خواہش مند ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی خدا کے حضور سجدہ ریز رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت کے بدلنے کی دعا کرتا رہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد رکھتا، نیز وہ ہر وقت فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی اپنی حاجت طلب کرتا ہے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ صبح صبح پہلے آسمان پر اپنے بندوں کی دعائیں سننے کو بےتاب ہوتا ہے، اس طرح وہ آدمی کی ہر دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صبح سویرے کی آہیں اور فریادیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہیں انہوں نے ان ہی لمحات میں اپنے من کی مراد پائی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ساتویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب،
نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو وہ پیالہ جو کدو کے خشک چھلکے سے بنتا ہے، اسے فقیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بادہ ناب خالص شراب، خانقاہ درویشوں کی مجلس، درویشوں کی بارگاہ، درویش لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، میرے فقیرانہ پیالے کو غنیمت جان لے، کیونکہ معرفت کی جو شراب اس پیالے میں موجود ہے وہ نہ تو دور حاضر کے کسی تعلیمی ادارے میں ہے اور نہ ہی کسی خانقاہ میں میسر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال کا کلام اور پیام آج کی درس گاہوں اور خانقاہوں سے بہتر اور مفید ہے۔ اقبال چونکہ مفکر بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور مرد مسلمان بھی تھے، اسلام سے والہانہ جذباتی وابستگی رکھتے تھے اور اپنا ایک مخصوص نظریہ تعلیم بھی وہ قوم کے لیے رکھتے ہیں، جس کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے، اور اسی کے فروغ اور استحکام کے لیے اقبال نے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ اقبال کے نزدیک ان کی شاعری عام شاعری نہیں ہے، وہ تفسیر قرآن و حدیث ہے اور اسلام کا مکمل عکس ہے، یعنی جو تعلیمات اسلام کی کتاب قرآن مجید میں مسلمانوں کو دی گئیں، اقبال کی شاعری اقبال کہتے ہیں کہ ان تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جس طرح کا مومن کامل قرآن چاہتا ہے، ویسا مومن کامل کا تصور اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اسی لیے اہل دانش اقبال کو مفکر اسلام، شاعر اسلام اور مفسر قرآن بھی کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پیالے میں خالص شراب ہے، یعنی کہ میری شاعری کے جو نظریات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ میرے پیالے میں خالص شراب ہے، اسے غنیمت جانو، کیونکہ یہ اعلیٰ اور قیمتی شراب ہے، یعنی میرے افکار اور خیالات جو ہیں ان کو اعلیٰ اور قیمتی شراب جانو۔ یہ شراب نہ تو کسی بارگاہ سے میسر ہے اور نہ کسی درسگاہ سے، یعنی یہ نہ تو کسی تعلیمی ادارے سے ملے گی اور نہ کسی درویش کی خانقاہ سے حاصل ہو سکے گی۔ اقبال نے برصغیر کی سیاست، بالخصوص تعلیم اور خانقاہی نظام کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مغربی نظام تعلیم سراسر کفر ہے اور یہ ہمارے دینی نظریات سے متصادم بھی ہے۔ مزید یہ کہ انہیں اپنے عالموں، پیروں اور صوفیوں کا انداز تعلیم و تربیت بھی پسند نہ تھا، اس پر بھی اقبال تحفظات رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اسلامی سوچ اور مومنانہ کردار سے استفادہ کیا جائے۔ تعلیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، یعنی کہ مغربی تعلیم کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اور کسی اور جگہ انہوں نے کہا، مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام ان دونوں شعبوں، یعنی تعلیمی اداروں
اور خانقاہوں کی تربیت سے بہتر ہے۔ اس امر کا انہیں خود بھی احساس ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور۔ اقبال اپنی شاعری اور پیغام عمل کو آج کے صوفیاء کرام کی تربیت سے بہتر جانتے ہیں، آج کے صوفیاء کرام کے افکار و نظریات اور ان کے تصورات سے بہتر جانتے ہیں، آج کل کی درس گاہوں کی ڈگریوں اور رائج تعلیم سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ اور کسی اور جگہ انہوں نے کہا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اقبال کے نزدیک مدرسوں کی تعلیم کا مقصد محض روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے، نہ کہ مثبت جسمانی، ذہنی، اخلاقی تبدیلی سے انسان کو انسان کامل بنایا جائے، مرد مومن بنایا جائے، مومن کامل بنایا جائے۔ اسی طرح ان کا مشاہدہ ہے کہ خانقاہوں اور مزاروں اور درباروں پر بھی روحانیت کم اور مریدین کا استحصال زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں رسم شبیری نہیں سکھائی جاتی ہے، البتہ فرقہ وارانہ تعصبات عام ہیں اور انہی کا درس دیا ہے۔